کام ہو جائے، کسی عمر کا انتظام ہو جائے، حضور مسجد اقصی کا کام ہو جائے، ارے خدا کچھ ایسی مدد بھیج دے آسمانوں سے، ارے خدا کچھ ایسی مدد بھیج دے آسمانوں سے، تیرے محبوب کی امت کا نام ہو جائے، تیرے محبوب کی امت کا نام ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے جھوم کر کے محبت کے ساتھ کونین کے دولہا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجئے۔ محبت کے ساتھ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میرے بزرگوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی ہمارے اندر بھیجا وہ اللہ کا محبوب۔ کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے بھائی؟ نہیں دیتا۔ لیکن اللہ ہم سے محبت کیوں کرتا ہے؟ ابھی اس کو آگے ہم بتائیں گے۔ آپ کا وقت ہم صرف 10 سے 12 منٹ 15 منٹ لیں گے، زیادہ وقت نہیں۔ مجھے احساس ہے کہ آپ گھبرا گئے ہیں، مغرب بعد ہی سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک بھی لگی ہوگی، کھانا بھی کھانا ہے۔ بس 10-12 منٹ لگ بھگ تو اتنا جھیل سکتے ہیں کہ صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے۔ تو اللہ نے جو ہمیں رسول اور نبی عطا فرمایا وہ بھی اللہ کا محبوب، اور جو اس امت کو ولی عطا فرمایا وہ بھی اللہ کا محبوب، شیخ سبحان اللہ، وہ بھی اللہ کا محبوب۔ میرے بزرگوں، جب سرکار سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نعمت ملی کہ آپ کا قدم محبوب، آپ کا قدم تمام اولیاء کی گردن پر، تو اس وقت حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا نہیں ہوئے تھے، جو اولیاء کی جماعت میں بہت بڑے ولی ہیں، یعنی کبار اولیاء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت بڑے ولی ہیں۔ تو آپ عالم ارواح میں کھڑے ہو گئے رب کی بارگاہ میں اور کہا کہ مولا یہ منصب غوث الاعظم کو کیوں، مجھے کیوں نہیں، مجھے کیوں نہیں؟ کون سی کمی میرے اندر ہے؟ کس چیز کی کمی تو نے مجھے عطا فرمایا ہے کہ یہ منصب صرف غوث پاک کو کیوں عطا کیا گیا؟ سبحان اللہ۔ جواب اور سوال کرنے والا ماشاء اللہ سبحان اللہ، ایسے ہی لوگ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بایزید دو وجہوں سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ غوث الاعظم ہمارے محبوب ہیں اور تم ہمارے محب ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ غوث الاعظم آل رسول ہیں اور تم آل رسول نہیں ہو۔ درود شریف پڑھو تو آپ ایک حکایت بیان کر کے محفل کو ختم کیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد تھے حضرت حماد باغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ عراق اور بغداد کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ تو حضرت جا کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، ان سے مرید ہو گئے۔ چند دنوں میں حضرت کا شہرہ ہو گیا، سارے مرید لوگ ہاتھ چومنے لگے۔ ایسی قابلیت اللہ نے عطا فرمائی حضرت حماد کے صدقے میں، کیونکہ کسی کو جو بھی ملتا ہے وہ مرشد کے صدقے ہی سے ملتا ہے، اور کبھی مرید جو ہے پیر سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے، چاہے منزل میں کتنوں وہ آگے بڑھ جائے، لیکن پیر سے بڑا مرتبہ اس کا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت
حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرید ہو گئے. کچھ دن کے بعد چرچا کافی ہو گیا بغداد میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوب نوازا. سارے لوگ آپ کا ہاتھ چومتے. جو اور مریدین ہوتے ان کا ہاتھ کوئی نہیں چومتا، ان کے پاس کوئی نہیں بیٹھتا، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سارے لوگ بیٹھتے تھے، سارے لوگ ہاتھ چومتے تھے. ایک مرید حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر بھائی تھے، وہ بہت بڑے تاجر تھے اور دوسری ملکوں میں تجارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. بہت لمبا چوڑا ان کا کاروبار تھا. پہلے کے زمانے میں ایسے ہی تھا، لوگ گھوڑے اور اونٹ کے ذریعے مال کو ایک ملک سے دوسرے ملک لے جاتے تھے اور پھر وہاں بیچتے تھے، وہاں سے واپس آتے تھے. تو ایسے ہی وہ کرتے رہتے تھے. ایک مرتبہ جب ساری تیاری انہوں نے کر لی، باہر جانے کی سارا انتظام کر لیا، تو اپنے پیر و مرشد حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ حضور مجھے باہر جانا ہے، اس کی آپ اجازت فرما دیں اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری تجارت میں کافی برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور میری تجارت میں کافی نفع حاصل ہو. آپ دعا فرما دیں اور اجازت دے دیں. چونکہ پیر و مرشد تھے، اجازت لے کر ہی جاتے تھے. اور آج بھی حق یہی ہے کہ اگر برکت حاصل کرنی ہے تو کسی بھی کام میں جاؤ اپنے مرشد سے اجازت لے کر کے جاؤ. یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا ہے. یہاں تک کہ ہمارے اسلاف جب حج کرنے جاتے تھے تو سب سے پہلے اپنے مرشد کی بارگاہ میں اجازت لینے جاتے تھے. حالانکہ اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. جب اللہ نے آپ کو مال دیا، مالدار بنایا، آپ جا سکتے ہیں، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. بہرحال تو وہ گئے اور حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا. حضرت آنکھ بند کیے اور 2 منٹ تک بیٹھ گئے مراقبے میں. مراقبے سے اٹھنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بیٹا تمہارا جانا مناسب نہیں ہے. اس لیے مناسب نہیں ہے کہ تم جب جاؤ گے سفر میں تو تمہیں مال کا بھی گھاٹا ہوگا، نفع تم کو نہیں ہوگا، وہاں نقصان ہوگا، اور جو کچھ واپس تم بیچ کر کے آ رہے ہوگے تو راستے میں ڈاکو سارا مال تمہارا چھین لیں گے اور تم کو قتل بھی کر دیں گے. یہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے ہیں. اب وہ مایوس ہو گئے، چونکہ ساری تیاری ہو گئی، ویزا پاس ہے، سب کچھ پاس ہے، صرف نکلنا ہے. اور حضرت نے ایسا معاملہ بتا دیا کہ اب دل ہی کھٹا ہو گیا. لیکن انہوں نے سوچا کہ بغداد کے لوگ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا ولی سمجھتے ہیں، اور ہمارے حضرت بھی خود جو پیر صاحب ہیں وہ بھی اپنے مرید غوث الاعظم کی تعریف کرتے ہیں. چلو ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں. بہرحال وہ سیدنا سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت بہت ضروری گفتگو میں مصروف تھے. لوگوں کو کچھ معرفت کے مسائل سمجھا رہے تھے، بہت ضروری کام میں وہ منسلک تھے، بہت ضروری کام میں وہ لگے ہوئے تھے. سارے لوگوں کا ہجوم تھا. حضرت بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے، ان کو مسئلے سمجھا رہے تھے. بہرحال وہ پہنچے، کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہی کھڑے حضرت تو کی توجہ تو دوسرے طرف تھی، لیکن یہ اپنی بات کہہ ڈالے کہ حضور میں فلاں جگہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، تیار ہو کر کے آیا ہوں، اور آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کاروبار میں برکتیں دے اور مجھے خوب نفع حاصل ہو جائے اور میں اچھی طرح سے جاؤں اور اچھی طرح سے گھر واپس آ جاؤں. حضرت دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں. جب 2 بار اس نے کہا تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تمہارے مال میں نفع ہوگا، جاؤ نفع ہوگا، تم واپس بھی آؤ گے خیریت سے. اب اتنا سننا تھا کہ وہ چپکے سے وہاں سے خوشی کے مارے نکلا، لیکن بات دل میں ایک کھٹک تھی جو مرشد نے بیان فرمایا تھا. بہرحال غوث پاک تو غوث پاک ہی ہے، غوث اعظم تو غوث اعظم ہے. سارے بغداد کیا اطراف کے لوگ بھی اس وقت سمجھتے تھے کہ غوث اعظم کے زبان سے نکلی ہوئی بات یہ تعبیر لکیر ہے، یہ کوئی ایسے تیسے کی بات نہیں ہے. بہرحال وہ آدمی چلا گیا اور گیا تقریباً 3 مہینے کے بعد واپس آیا. جب وہ راستے میں جب واپس آ رہا تھا تو ایک جگہ اس کا قافلہ ٹھہرا اور وہیں یہ لوگ آرام کرنے کے لیے رات گزارنے لگے، سو گئے، کھانا پینا کھا کر کے اپنا سو گئے.
اس دن اس رات اس نے خواب دیکھا کہ ہمارے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، ہمارے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے اور سب کا مال لوٹ لے گئے، کچھ لوگوں کو قتل کر دیے، سارے لوگوں کو وہ قتل کر رہے ہیں، ایک طرف سے جو مال نہیں دے رہے ہیں، جو مزاحمت کر رہے ہیں، ان کو وہ قتل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ڈاکو میری طرف آیا اور میرا بھی مال چھیننے لگا، میں بیگ باندھے ہوئے تھا، یہ ہاتھ پیٹی باندھے ہوئے تھا، جب اس پر ہاتھ رکھی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس نے تلوار بڑی تیز میری گردن پر مارا، اور جب تلوار اس نے ماری تو میری نیند ہی کھل گئی، میری نیند کھل گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے مولا یہ تو سچا نہیں تھا، یہ تو خواب تھا۔ بہرحال یہ خواب دیکھنے کے بعد اب نیند کھل گئی تو نیند کہاں آنی ہے، اب اسی وقت سے سارے لوگوں کو جگایا، جگانے کے بعد اپنے قافلے کی تیاری کی اور چلنے کے لیے سب تیار ہو گئے، فجر کی نماز پڑھ کے سب لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے، اور حضرت کے لیے بہت سارے تحفے اور تحائف لے کر کے آئے تھے، اپنے مرشد کے لیے بھی اور سیدنا سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی۔ یہ قصہ کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ روایت بیان کر رہا ہوں جو محقق وقت حضرت سیدنا یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب بغداد میں وہ پہنچا تو تحفے اور تحائف لے کر کے اپنے مرشد سیدنا حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا اور سلام کیا تو حضرت نے اس کے چہرے کو دیکھا، وعلیکم السلام بیٹا خیریت سے آ گئے؟ کہا ہاں حضور آ گئے۔ کہا کہ تم نے کوئی خواب بھی دیکھا؟ کہا حضور میں نے خواب دیکھا۔ کہا قربان جاؤ سیدنا غوث العظم کے قدموں پر، یہ تحفہ میرے پاس نہ لاؤ بلکہ ان کے پاس لے جاؤ، کیونکہ جس طرح سے ایک خضر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کیا تھا تو دوسرا خضر ہماری اپنی امت کو اللہ نے ہماری امت میں عطا کیا، اور وہ خضر حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جو غوث العظم جو میں نے کہا تھا وہی حق تھا، لیکن جب غوث العظم نے کہہ دیا کہ جاؤ تمہارے مال میں نفع ہوگا اور تم خیریت سے واپس آؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو خواب میں بدل دیا۔ یہ مقام غوث پاک کا ہے میرے دوستو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ساری امت، میرے آقا کی جتنی امت ہے، جب سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے اور قیامت تک غوث اعظم کا صدقہ ہم کھاتے رہیں گے اور کھاتے رہے ہیں، اور سارے لوگ ہم پیتے رہے ہیں، اور انہی کے لیے دعا کریے کہ ہم جیتے رہیں اور انہی کے لیے مرتے رہیں، کہ ان کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اعلیٰ منزل عطا فرمائی ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا جائے تو ہزاروں رات کافی نہیں ہوئی، ان کے مناقب کو اور ان کے کرامات کو بیان کیا جائے، ان کا ہر ہر قدم، ہر ہر فعل۔ ایک بندے نے پوچھا کہ حضور بندہ کس کو کہتے ہیں؟ بندہ سمجھ رہے ہیں نا، اللہ کا بندہ، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، تو اب سوچئے بندہ کس کو کہتے ہیں، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مجمع ہے بہت بڑا، مجمع میں کھڑا ہو گیا، پوچھا حضور بندہ کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بندہ وہ ہوتا ہے کہ تم سے کہہ دے مر جاؤ تو تم مر جاؤ، اور بس اتنے ہی میں گرا دھڑاک سے مر گیا۔ خود تو مسئلہ پوچھ رہا تھا، گر گیا دھڑاک سے مر گیا ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ صرف اس بات ہی نہیں ہے، عبد القادر کے پاس نفی بھی ہے، صرف نفی نہیں ہے، عبد القادر کو اللہ نے اس بات بھی عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں یہ تو نفی تھی، اس بات یہ ہے کہ قم باذن اللہ، تم اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو وہ بھی کھڑا ہوگا۔ یہ مجمع کی بات ہے۔ اب واویلا مچ گیا، ہلہ مچ گیا، سارے لوگ کھڑے ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ ساری محفل کھڑ بڑا گئی کہ مر گیا مر گیا، حضرت نے کہہ دیا مر گیا۔ اب وہاں مسئلہ سمجھ ہی میں نہیں آیا۔ ایک مرتبہ قافلے میں آپ جا رہے تھے، ایک باغ میں پہنچے تو دھوپ بہت تیز تھی، لوگوں نے کہا حضور کچھ آرام کر لیا جائے سائے میں، باغیچہ تھا بہت بڑا۔ تو پھر وہی آدمی کھڑا ہو گیا، کون؟ جو وہاں اس دن مجلس میں مر گیا تھا اور پھر زندہ ہو گیا۔ پھر وہی کھڑا ہوا، کہا حضور اس کے بعد سے ہم کو موقع ہی نہیں ملا کہ ہم پوچھے کہ بندہ کس کو کہتے ہیں۔
उस दिन तो हम गिरे, हमको मालूम ही नहीं था कि हम कम गिरे कब उठे। जब खड़े हुए तो लोग देखा कि चारों तरफ से खड़बड़ हो गए, सब खड़े हो गए, कोई जा रहा है, कोई परेशान है। उस दिन हमको समझ में नहीं आया कि बंदा किसको कहते हैं। तो आज बताइए कि बंदा किसको कहते हैं। तो कहा कि इधर आओ, करीब आया, कहा कि वो पेड़ देख रहे हो, देख रहे हो वो पेड़। अरे आप लोगों से नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे थे, आप लोग उधर मत देखिए। आप फरमाते हैं कि वो पेड़ देख रहे हो, तो कहा हाँ हुजूर देख रहा हूँ। तो कहा कि बंदा उसको कहते हैं कि उस पेड़ से अगर कोई कह दे कि तुम आ जाओ तो वो पेड़ भी आ जाए। अब ये इतना कहना था कि वो पेड़ भी उनके करीब में आ गया। तो आप कह रहे हैं कि अरे कम वक्त मैं तुमको बुलाया नहीं हूँ, मैं इसको समझा रहा हूँ, तू वापस जा। तो ये हाल सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने उनको इल्म लदुन्नी अता फरमाया था। उनके पीरो मुर्शिद फरमाते हैं कि जिस तरह से बनी इसराइल को जिस तरह से बनी इसराइल को अल्लाह ने खिज़्र अता फरमाया था, खिज़्र अलैहिस्सलाम, उसी तरह से अल्लाह ने इस उम्मत को दूसरा खिज़्र अता फरमाया है, जिनका नाम अब्दुल कादिर जिलानी। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए। सलातो